الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم اس لیکچر میں نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس سماعت انشاءاللہ تعالی حدیث ہیرا کا مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیج نمبر جو ہے 245 سے 254 تک انشاءاللہ کور ہوگا۔ ایام وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت، غار ہیرا میں خلوت کے ایام میں کبھی کبھی کھانا لے کر حاضر ہوتے۔ ایک بار جبریل امین حاضر ہوئے اور فرمایا خدیجہ سالن یا کھانا، راوی کو شک ہو گیا، لے کر آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرا سلام کہیے اور یہ بشارت دیجیے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا محل ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ سبحان اللہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نزول اقرا کے بعد بھی کبھی کبھی غار ہیرا میں خلوت گزینی کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام عورتوں میں یہ افضل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے زمین و آسمان کی سب عورتوں سے بہتر مریم بنت عمران ہے اور زمین و آسمان کی سب عورتوں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ مراد یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی سب عورتوں سے بہتر اور خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی سب عورتوں سے بہتر ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل، تو جب خدیجۃ الکبریٰ اس امت کی عورتوں سے بہتر تو مریم سے بھی افضل۔ لیکن ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ اس باب میں توقف ہی اصل ہے۔ شرح نمبر 21، ابھی جو ہم نے پڑھا نا وہ شرح نمبر 20 تھی، ابھی یہ 21 ضروریات زندگی جمع کرنا منافی توکل نہیں۔ دو باتیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اہل و عیال کے ساتھ لگاؤ کے منافی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پریوار کے ساتھ انسان رہے، پریوار کے ساتھ محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پریوار کی دیکھ بھال کرے، سب کرے تو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ اسے قرب الہی حاصل ہونے میں اس کو مدد کرے گی۔ بلکہ کمال یہی ہے کہ دونوں سے تعلق رہے، بلکہ اہل و عیال کے ہوتے ہوئے ان سے ایک دم بے تعلق ہو کر نشینی خلاف سنت ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے سماعت کیجیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت یہ ساری چیزیں چالو ہے، تو یہ سب جو ہے غلط باتیں ہیں، خلاف سنت ہے۔ اپنے پریوار کا، اہل و عیال کا دھیان رکھا جائے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تمام چیزوں کو انجام دیا جائے، فرائض و واجبات کو، ہر چیز کو۔ دوسرا یہ کہ بقدر ضرورت کھانے پینے کے سامان آئندہ کے لیے یعنی آگے کے لیے پاس رکھنا توکل کے منافی نہیں، یعنی جو چیز کی ضرورت ہے اسے جمع کرنا توکل کے منافی نہیں۔ شرح نمبر 22 نزول اقرا کی تاریخ اور اس وقت عمر مبارک اور ملک کی تحقیق۔ حدیث میں لفظ الحق ہے، اس سے بالاتفاق مراد وحی ہے۔ یہ واقعہ بروز دوشنبہ 17 رمضان المبارک ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ نزول وحی جو ہے یعنی نزول اقرا جو ہے وہ کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں ہوا، اور کس دن پر ہوا؟ بروز دوشنبہ 17 رمضان المبارک۔ دوشنبہ کا مطلب ہوتا ہے منڈے کے دن۔ کن اصل میں ملعک تھا، بیسلو کے قاعدے سے حمزہ گر کر ملک ہو گیا، اس لیے اس کی جمع ملائکہ آتی ہے۔ ساکت شدہ حمزہ جو ہے جمع میں واپس آ گیا، اور تا جو ہے تا یہ جمع کی تانیث کے لیے ہے، تو ملعک اصل میں اس کے معنی جو ہے وہ پیغام رسانی کے ہے۔ خلاف قیاس قلب کر کے یعنی بدل کر، خلاف قیاس قلب کر کے ملعک ہوا۔ نمبر 23 شرح فرشتوں کی حقیقت۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے مابین واسطہ ہے، یہی پیغام لاتے ہیں، تمام نعمتیں پہنچاتے ہیں،
اس مناسبت سے ان کو ملک کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا ملک کا مطلب جو ہے پیغام رسانی کرنا، یعنی پیغام پہنچانے والا، اور فرشتے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لاتے ہیں تو اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے۔ ملک فرشتے جسم نوری علوی رکھتے ہیں، یعنی نورانی جسم کے ہیں۔ انہیں یہ قدرت ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لے۔ یہ مختلف کاموں پر معمور ہے، یعنی ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز ہے۔ کچھ معرفت الہی میں مستغرق ہے، کچھ علم کا نظام چلانے پر۔ ان میں سے کچھ وہ ہے جو رسول ہے جنہیں جبریل امین بھی ہے۔ یعنی کچھ فرشتے ہم نے اوپر دیکھا تھا نا، کچھ نبی ہوتے ہیں، نبی اور رسول میں ڈفرنس وغیرہ ہم نے پچھلے درس میں اس کو سنا تھا۔ تو وہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھا تھا کہ فرشتوں میں بھی جو ہے، ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ تو وہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان میں سے، یعنی فرشتوں میں سے، ملک میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ رسول ہے، جن میں جبریل امین بھی داخل ہے، یعنی جبریل امین بھی رسول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا، ترجمہ اللہ فرشتوں میں سے رسول منتخب فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول ملائک سارے فرشتوں سے افضل ہے، اور انبیاء کرام کے علاوہ تمام انسانوں سے بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام، حتیٰ کہ صدیق اکبر سے بھی بلا استثناء سب فرشتوں سے افضل جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 25، حرا میں جبریل آئے تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہاں فرشتے سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اس لیے کہ پورا قرآن یہی لے کر آیا ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ایک کلمہ نہیں لایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نزل بہ الروح الامین، ترجمہ اسے روح الامین نے اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تشریح نمبر 26، جبریل کی انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری کی تعداد۔ حضرت جبریل حضرت آدم کی خدمت میں علیہ السلام میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، بچپن میں، اور 7 بار بڑے ہونے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 بار، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 بار، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں 24,000 مرتبہ باریابی سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی شریف۔ تشریح نمبر 27، حرا میں نزول وحی کی صورت۔ پہلی والی حدیث میں وحی کی 2 صورتیں بیان ہوئی، ایک سلسلۃ الجرس کے مثل، یعنی گھنٹی کی آواز، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الجرس۔ دوسرا، فرشتے کا انسانی شکل میں حاضر ہو کر کلام کرنا۔ حدیث کا سیاق و سبق اس پر نص ہے کہ نزول وحی دوسری ہے، یہ کہنا چاہ رہے کہ نزول وحی دوسری ہی صورت میں تھی، یعنی فرشتے کا آنا۔ تو مثلا یہ کہنا کہ پڑھو، پھر بار بار دبانا چھوڑنا، پھر یہ کہنا پڑھو۔ شرح نمبر 28، تفصیلی کیفیت۔ غار حرا جاتے جاتے راستے میں سنتے کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر ادھر دیکھتے کون ہے، مگر سوائے شجر اور حجر کے کوئی نظر نہ آتا۔ سبحان اللہ۔ غار حرا میں خلوت پر آنا جانا اس طرح جاری رہا کہ ایک بار کوہ ہیرا، یعنی غار حرا میں کوہ ہیرا پر تشریف فرما تھے کہ ایک باعظمت شخص ظاہر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، میں جبریل ہوں، آپ کے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ خدا جل وعلا کا پیغام آپ تک پہنچا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا جل وعلا کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔
بحوالہ شرح سفر السعادت، تشریح نمبر 29، وجد آفرین معنا، ما انا بقارئن کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ ترجمہ کیا میں نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھے اہل سنت والجماعت کا ادب دیکھے کہ وہ اپنے نبی کی کتنی عزت اور تعظیم بجا لاتے ہیں کہ ترجمہ بھی اس انداز میں کیا کہ جو ان کے شان کے مطابق ہو۔ تو یہ ترجمہ جو ہے زیادہ انسب اور ارجح ہے، اس لیے کہ غار ہیرا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ ذات و صفات الہی میں اتنے مستغرق تھے کہ وہاں کسی کی گنجائش ہی نہیں تھی، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں ملک و مقرب اور نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مشاہدہ ذات و صفات میں استغرق تام کی وجہ سے قرات کی استدعا، یعنی جو سوال کیا گیا نا کہ پڑھو، استدعا کا جواب یہی بنتا ہے، میں نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ نیز یہ ترجمہ محاورتاً عرب کے مطابق بھی ہے کہ یہ ترکیب حال بال کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قبل فتح مکہ حضرت ابو سفیان عید صلح کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کر دے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما انا بفاعل والا سیرت ابن ہشام، یعنی میں نہیں کروں گا۔ خود قرآن مجید میں برادران یوسف کا قول مذکور ہے، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارے یقین نہیں کریں گے۔ بار بار سینے سے لگا کر دبانے سے اس استغراق میں کمی ہوئی تو جبریل نے عرض کیا، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب یہ سنا کہ میں جس عالم میں تھا اس کی بات یہ بھی کر رہے ہیں جس کے شہود میں مستغرق تھا، اس کا ذکر کرانا چاہتے ہیں، تو بلا تعمل پڑھا، یعنی فوراً پڑھا۔ کسی کے استغراق کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے جھنجھوڑا جائے، ایک بار میں استغراق ختم نہ ہو تو بار بار جھنجھوڑا جائے۔ یہاں جھنجھوڑنا منافی ادب تھا، یعنی ادب کے خلاف تھا، اس لیے سینے سے لگا کر 3 بار قوت بھر دبایا، یہاں تک کہ وہ کیفیت خاص فرو ہوئی اور آپ نے بلا تکلف پڑھا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تشریح نمبر 30، الجہد کی تحقیق۔ یہاں الجہد کا لفظ کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی جہد، اور جیم کے دمہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی پیش کے ساتھ جہد۔ جہد بمعنی طاقت اور جہد کے معنی مشقت مذکور ہے، اور دونوں کے معنی غایت بھی۔ عینی میں بتایا کہ دونوں کے معنی غایت اور مشقت کے ہیں، اور اس میں محکم کے حوالے سے کہا کہ دونوں کے معنی طاقت کے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ دونوں کے معنی مشقت کے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جہد کے معنی مشقت اور جہد کے معنی طاقت۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ وارد ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے، وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے۔ سورہ نور اور سورہ فاطر میں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی اور اپنی قسموں میں حد کی کوشش کی۔ جلالین میں جہدہم کی تفسیر طاقتہم اور جہد ایمانہم کی تفسیر غایت اجتہادہم فیہا کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جہد بمعنی طاقت اور جہد بمعنی غایت اجتہاد وارد ہے،
مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں انہی معنوں میں منحصر ہے کہ جہد کا معنی طاقت ہی ہے، غایت اجتہاد نہیں، یا جہد کا معنی غایت اجتہاد ہی ہے، طاقت نہیں۔ اس کا احتمال بھی ہے کہ دونوں کے معنی طاقت ہو یا دونوں کے معنی غایت اجتہاد ہو۔ دونوں کے معنی طاقت ہے، خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرمایا لا یجدون الا جہدہم، میں دونوں قرآت میں یعنی جیم کے فتحہ کے ساتھ بھی اور دمہ کے ساتھ بھی، اور دونوں بمعنی غایت اجتہاد ہے یا قاموس سے ظاہر ہے، یہ قاموس سے ظاہر ہے۔ یعنی مطبوعات بخاری کے حاشیے پر معنی کے حوالے سے دونوں کے تین معنی ہیں، طاقت، مشقت، غایت لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں چار احتمال ہے، الجہد، الجہد دال کے دمہ کے ساتھ، اس بنا پر یہ بلغہ کا فاعل ہے اور بلغہ کا مفعول مبلغہ محذوف ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، فرشتے نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری طاقت یا میری مشقت اپنی حد کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ کی قوت نہ رہی۔ اور الجہد، الجہد دال کے فتحہ کے ساتھ، اس تقدیر پر کہ یہ بلغہ کا مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور بلغہ فاعل مستتر ہے جس کا الگتو ہے، جس پر فغتنی دلالت کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ فرشتے نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ اس کا دبوچنا میری وسعت کو پہنچ گیا، مگر فتح الباری سے ظاہر ہے کہ روایت صرف دو ہے، الجہد بالفتح والنصب ای بلغ الگتو منی غایت الوسعی، ورویہ یعنی دوسری روایت میں کہ بالرفعی والدمہ یعنی رفع اور دمہ کے ساتھ، ای بلغ منی الجہد مبلغ، جب بلغہ کے فاعل کا مرحج یعنی الگتہ پڑھایا تو دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہوا کہ فرشتے نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بھر دبوچا۔ یہ سب جو ہے عربک گرامر کی ڈیٹیلز ہے، اس ڈیٹیلز میں ہم لوگ اس کورس میں، اس لیکچرز میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پر ہمارا مقصد صرف ہے شرح پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا، اور اس سے جو اہل سنت و جماعت نے استدلال کیے، جن چیزوں کو ثابت کیا، ان چیزوں کو سمجھنا یہاں ہمارا مقصد ہے۔ تو ہم اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ فرمایا فرشتے نے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بھر دبوچا۔ تشریح نمبر 31، ایمان افروز توجیہ۔ یہاں ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منی کہ من کو تعلیل کے لیے لے، اور چونکہ نفس ذات کسی چیز کی علت نہیں ہو سکتی، نفس ذات کسی چیز کی علت نہیں ہو سکتی، اس لیے غتہ مضاف محذوف ہوگا، اجلی گتی معنی یہ ہوا میرے دبوچنے کی وجہ سے، الجہد پر عہد کے الف لام سے جہد ملک مراد ہوگا۔ اب الجہدو کی روایت پر معنی یہ ہوئے میرے دبوچنے وجہ سے فرشتے کی طاقت یا مشقت اپنی حد کو پہنچ گئی۔ الجہد کی روایت پر ملک کی ضمیر فاعل کا مرحج ملک ہوگا۔ ملک سے پہلے بھی دو فاعل ہے اور غتہ، اور بلغہ کے بعد بھی دو فاعل ہے، ارسلہ اور کالا۔ ان چاروں فاعلوں کی ضمیر فاعل کا مرحج ملک ہے۔ اب اگر درمیانی فاعل بلغ کی ضمیر فاعل کے مرحج غتہ کو بنایا جائے تو انتشار مرحج لازم آئے گا، اور اگر بلغ کی ضمیر فاعل کا مرحج بھی ملک ہی کو ٹھہرایا جائے تو انتشار مرحج نہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بلغ کے ضمیر فاعل کا مرحج بھی ملک ہی کو بنایا جائے۔ اب معنی یہ ہوئے مجھے دبوچنے کی وجہ سے فرشتہ اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا، ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، یعنی فرشتہ نے اپنی قوت بھر مجھے دبوچا۔ میں نے ان چاروں احتمالوں کا لحاظ کر کے اختصار اور جامعات
کے ساتھ یہاں ترجمہ یہ کیا طاقت بھر دبوچا، یعنی مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کہ طاقت بھر دبوچا۔ اس میں دونوں صورتحال آ جاتی ہے کہ فرشتے نے اپنی طاقت کے حساب سے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دبوچا، یا پھر فرشتے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طاقت کے بھر دبوچا۔ تو انہوں نے مفتی شریف الحق امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ طاقت بھر دبوچا۔ یہاں طاقت عام ہے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہو خواہ جبریل امین کی، دونوں کو شامل ہے۔ تفسیر نمبر 32، تسمیہ کس سورہ کا کسی صورت کا جز نہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں۔ سورہ اقرا کے ساتھ بسم اللہ شریف نازل نہ ہوئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ سورہ اقرا کا جز نہیں، اور جب سورہ اقرا کا جز نہیں تو کسی سورہ کا جز نہیں، لعدم القائل بالفصل، کیونکہ یہ سورہ وحیدی کا پہلا سبق تھا، اس لیے قواعد بشری پر یہ اثر پڑا کہ دل جانے لگا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے چلے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے گھر پہنچے تو بھی دل لرزا رہا تھا، دونوں شانوں اور گردن کے درمیان کا گوشت کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں 2 روایتیں ہیں، فواد اور بوادر۔ فواد دل کو کہتے ہیں، بوادر بادرہ کی جمع ہے، دونوں شانوں اور گردن کے درمیانی گوشت کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادرہ۔ یہ انتہائی خوف کے وقت کانپا کرتا ہے۔ عموماً ذبح کے وقت جانور کا یہ حصہ کانپتا ہے۔ دونوں میں منافقت نہیں، شدت خوف کی دونوں تعبیر ہے۔ اور ٹھنڈا پانی ڈالا اور سکون حاصل ہو گیا۔ خشیت کی توجیہ نمبر 33، تشریح۔ خشیت کا مفعول بھی محذوف ہے، یعنی یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ ڈر کس بات کا تھا۔ شارحین نے یعنی شرح لکھنے والوں نے اقوال نقل کیے، ان میں بعض ایسے رقیق ہے کہ میرا ایمان ان کی تحریر کر سکے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ آج صدر العلماء نے بشیر القاری میں ان سب کو نقل فرمایا ہے، اور ان میں جو مرجوح ہے ان کا رد فرما کر 3 قول کو راجح فرمایا، یعنی جو رقیق قول تھے ان کو انہوں نے رد فرما کر کے 3 قول کو راجح فرمایا۔ اول، مجھے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بار نبوت کو برداشت نہ کر سکوں۔ دوم، یعنی دوسرا، اس کا اندیشہ کا مخالفین کے اعضاء پر صبر نہ ہو سکے۔ سوم، یعنی تیسرا، اس کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں شہید نہ کر دیا جائے۔ اس قول کے سوم پر شبہ ہوتا ہے کہ مردان خدا راہ خدا میں جان دینے سے نہیں ڈرتے، پھر یہ ممکن ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ڈر جاتے۔ جواب یہ دیا کہ ڈر جان جانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ شہادت سے پیغام ربانی کی تکمیل نہ ہو پائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ان کا مجھ پر الزام ہے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں قتل کر دے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف صرف اس بنا پر تھا کہ جو خدمت کی جا رہی ہے وہ انجام نہ دے پائیں گے۔ اس خادم کا ذوق اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ گزر چکا کہ مدت العمر نزول وحی کا بار کتنا محسوس ہوتا تھا۔ یہ نزول وحی کا پہلا موقع تھا، اس کا جسم اقدس پر کتنا شدید اثر پڑا، وہ بھی ظاہر ہے کہ 3 میل کا راستہ طے کر کے خدا پر تشریف لائے تو بھی اتنا اثر تھا کہ دل لرزا رہا تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔ پہلی بار جو گزرا پیش نظر فرمایا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں،
کہ جب ایک بار کے نزول وحی سے یہ حالت ہے تو اندیشہ ہے کہ مسلسل نزول وحی کی اب نہ لا سکوں گا۔ یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ نبی ہونے کے یقین کے بعد یہ اندیشہ متصور نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اندیشہ جو سرکار کے اوپر اعتراضاً فرمایا گیا کہ مجھے اپنی جان کو ڈر ہے، یہ متصور نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ روز مرہ ہوتا رہتا ہے کہ سخت مشقت کے کام کو جان لیوا بولتے ہیں، اسی طرح اس عظیم بار کے تحمل کو جو خرق عادت سے کم نہیں۔ یہ کہنا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا نبی ہونے یا نہ ہونے، نبی ہونے کے منافی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا نبی ہونے کے منافی نہیں، اس لیے کہ مراد اس کی ناقابل برداشت ظاہر کرنا ہے، یعنی وہی کی سختی یہاں پہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بار کا تحمل، مخالفین کے ایذا پر صبر نہ کر سکے یا شہید کر دیے جائے کہ یہ رسوائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کو کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن اور اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا اور اچھا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ القلو بوجھ کے معنی میں بھی ہے، بھی کہتے ہیں جو اپنی کفالت خود سر انجام نہ دے سکے، اپنی خود کی کفالت سے عاجز ہو۔ یہاں دونوں معنی درست ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں، یا یہ کہ عاجز کی دستگیری کرتے ہیں۔ تکسبو میں ایک روایت تکسبو بھی ہے۔ معدوم کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو موجود نہ ہو، خواہ مال ہو یا اور کوئی چیز۔ تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ آپ معدوم کماتے ہیں، یعنی جو مال آپ کے پاس نہیں کما کر حاصل کرتے ہیں، تو بار یا کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں۔ تقدیر کا معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناداروں کو لگا دیتے ہیں، یعنی ناداروں کو مال دے کر، مثلاً تجارت میں۔ اب شارحین نے فرمایا کہ بعض شارحین نے فرمایا قصد مجرد بھی متعدی بد معقول ہے، اور آپ المعدوم مال اور غیر مال مثلاً عمدہ اخلاق وغیرہ سب کو شامل ہے، اور المعدوم مال کو بھی اور غیر مال کو بھی مثلاً عمدہ اخلاق وغیرہ سب کو شامل۔ اب دونوں روایتوں کا معنی ایک ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، خواہ وہ مال ہو یا کچھ اور، مثلاً عمدہ اخلاق کی تعلیم۔ وہ لوگ عرب ہو یا اجانب، یعنی وہ پہچان والے ہو یا پھر اجنبی ہو، سب پر جود و نوال عام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں پر ہر طرح کا احسان کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں، ہر شخص کو عام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف داد و دہش کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو عمدہ تعلیم اور اچھے اخلاق کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اصل غمخار وہ ہے جو ابتدائی مرحلے میں انتہائی ٹھوس طریقے سے ہر سال کو تسکین دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ خدمت انجام دینے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس اس غرض سے لے گئی کہ ان کی باتیں تاکہ ان کی تائید حاصل کرے۔ عرب کے مسلم ثبوت عاقل، عالم اور شاعر تھے۔ ان کو کس کہا جاتا تھا؟ عمر میں بھی بڑے تھے، تاکہ ان کی تائید سے ان کے موقوف کو اور قوت مل جائے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزید سکون حاصل ہے۔ تصریح نمبر 34 ورقہ بن نوفل کے اوپر کلام ہے۔ عرب کے ان چند نفوس میں تھے جو اپنی عقل سے بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے اور دین حق کے تیار تھے۔ یہ اور زید بن نفیل وغیرہ نے دین حق کی تلاش میں شام وغیرہ کا سفر کیا۔
بعض ایسے راہبوں سے جو غیر متبدلی دین عیسوی پر تھے، یعنی ایسا دین عیسوی جس میں کوئی تبدیلی نہ کی ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر تھے، ورثہ کی ملاقات ہوئی، ان کے عقد سے اصل دین عیسوی کو قبول کر کے عیسائی ہو گئے۔ ان نصرانیوں کی طرح نہیں تھے جو محرف دین عیسوی کے پابند تھے، یعنی جنہوں نے تبدیلی کر کے اس میں چینجز کر کے اس کا عمل کرتے تھے، ایسوں میں سے نہیں تھے۔ یہ عربی اور عبرانی سریانی تینوں زبانوں کے ماہر تھے، انجیل کو عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کا بعد بعثت 4 نبوی میں انتقال ہوا۔ ایمان لانے کے جرم میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی جا رہی تھی تاکہ دھوپ سے پھٹتی ہوئی زمین پر لیٹا کر دور کیا جاتا کہ ایمان سے پھر جائے، شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، مگر جب ہوش آتا تو فرماتے احد احد۔ ایک بار اس حالت میں ورقہ کا گزر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، ان سے کہا احد احد احد، یعنی ایک ہی کہنا، ایک ہی کہنا۔ یہ روایت اس کے منافی نہیں جو اس حدیث کے اخیر میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا ورقہ اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ حضرت ام المومنین کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی شہرت عام اور جہاد کا فرض ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ورقہ کی صحابیت، علماء سیر اور محدثین نے اس پر بڑے زور کی مارکہ آرائی ہے کہ یہ صحابی تھے یا بحیرہ راہب کی طرح تھے یا آخر وقت تک نصرانی تھے، نصرانیت ہی پر مرے۔ اس کے ثبوت میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ مغازی محمد ابن عائض میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ورقہ نصرانیت پر مرے۔ اس کا ایک راوی عثمان ابن عطا خراسانی ہے۔ صحابہ نے فرمایا یہ ضعیف ہے، اس لیے ایک اور ثابت ہو گیا۔ کیا گیا ایک اور کہ یہ صحابی تھے یا بحیرہ راہب کے مثل تھے۔ اس کی تصفیہ صحابی کے تعریف پر موقوف ہے۔ صحابی کی تعریف، تشریح نمبر 36۔ علامہ ابن حجر نے نخبہ میں صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور اسی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر مرا ہو، اگرچہ درمیان میں مرتد ہو گیا ہو، یہی اصح ہے، یعنی یہی صحیح ہے۔ اس میں ملاقات سے مراد معنی عام ہے جو ملاقات اور دیکھنے دونوں کو شامل ہے، یعنی واقعہ ملاقات ہوئے اگرچہ دیکھا نہ ہو، جیسا نابینا صحابی، اب وہ ملاقات تو کریں گے لیکن دیکھ نہیں سکتے، یا صرف دیکھا ہو اگرچہ ملاقات نہ ہوئی ہو، جیسا کہ دور سے دیکھا ہو، یا عہد طفل میں شعور آنے سے پہلے دیکھا ہو۔ صحابی کی تعریف کے معیار سے حضرت ورقہ کو جانچے تو بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے، کہ یہ صحابی تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور زمانہ دعوت بھی پایا اور اپنے ایمان پر اخیر دم تک قائم رہے۔ ابھی گزرا کہ 4 سن نبوی میں وصال ہوا۔ 4 سن نبوی میں عام دعوت کا حکم آ چکا تھا۔ بحوالہ مدارج النبوہ میں ہے کہ 3 سال تک اس طرح حال رہا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے چچا نے، مدارج النبوہ میں ہے 3 سال تک اس طرح حال رہا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھپانے اور اسی پر اتفاق کرنے کے مامور تھے، اس لیے خفیہ دعوت اسلام دیتے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم کو جو حکم ہے اسے اعلانیہ بیان کرو، اسے منہ پھیر لو۔ ایک 4تھا سال ہوا جب ورقہ کا وصال 4 نبوی میں ہوا تو ثابت ہوا کہ انہوں نے خفیہ دعوت کا زمانہ ضرور پایا، بلکہ پر گزرا کہ حضرت بلال والے واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعوت عام کا بھی زمانہ پایا، اس لیے کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذا رسانی اعلان عام کے بعد شروع ہوئی تھی۔ زیادت المغازی اور دلائل النبوہ بیہقی میں ہے کہ ابتدائی وحی کے قواعد سننے کے بعد ورقہ نے یہ کہا
آپ کو بشارت ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جن کی ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کی مثل ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم ہوگا۔ اگر اس وقت تک رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر ضرور جہاد کروں گا۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو یعنی ورقہ کو جنت میں ریشمی لباس میں دیکھا، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی تھی۔ حوالہ صحابہ، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی کہ ورقہ مومن مرے، تو اب تفصیل بالا یعنی جو اوپر تفصیل بیان کی، تو اب تفصیل بالا کی روشنی میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ورقہ صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ جو میں نے ایک بیان میں بتانے میں کس کہہ دیا، وہ کس نہیں، کاف جو ہے زبر کے ساتھ ہے، تو وہ کس ہے، ان کو کس کہا جاتا تھا ورقہ کو، تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کس کہا جاتا تھا، کس لیے، اسے نوٹ فرما لے۔ بات کے بارے میں بحقی نے کہا کہ یہ منقطع ہے، مگر سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ اور جمہور کے نزدیک منقطع حدیث کے راوی اگر ثقہ ہے تو وہ لائق حجت ہے۔ مرکات میں ملا علی قاری یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کی ایک قسم یعنی منقطع ہے۔ مرسل ہمارے اور جمہور کے نزدیک حجت ہے۔ علاوہ ازیں اس کو مؤید کثیر روایتیں ہیں، صحابہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ کسی میں فرمایا، میں نے ان کو جنت میں قریب پہنے دیکھا، کسی میں ہے کہ وہ جنت کے نہروں میں ہے، کسی میں ہے کہ ایک ہی نہیں 2 جنت میں ہے، انہیں برا مت کہو۔ کہیں پر یہ آیا کہ میں نے ان کو سفید کپڑوں میں دیکھا، اگر جنتی نہ ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ ان سب سے یہ بات بطور قدر مشترک ثابت ہوتی ہے کہ وہ ضرور مومن تھے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ زمانہ دعوت پا چکے تھے تو اب ان کے صحابی ہونے میں کیا شبہ ہے۔ ایک کثیر محدثین علماء سیر کا مذہب ہے، یعنی کثیر محدث ایک بڑی تعداد کے محدثین اور علماء سیرت کا یہی مذہب ہے، وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مثلا برہان، بکائی، علامہ برماوی، عراقی اور ابن مندہ، طبری، بغوی، ابن نافعی، ابن سکن وغیرہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا۔ آج کا ہمارا درس یہی پر انشاءاللہ تعالی سے اختتام کرتے ہیں۔ ابھی یہ حدیث کی تصریحات ختم نہیں ہوئی، ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن چونکہ تفصیلی کلام ہے اور اچھے سے سمجھاتے ہوئے بھی چلنا ہے، تو آج یہی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں اس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔